دل کی تکلیف کم نہیں کرتے، اب کوئی شکوہ ہم نہیں کرتے، جانے جا میں بھی بہت عجیب تجھ ہوں، کو اب تیری اتنا عجیب ہوں کہ بس خاطر خود کو تباہ یاد کر لیا ہم کو اور ملال بھی۔ دم نہیں۔ سید حسین جان اصغر، تخلص جان ایلیا، تاریخ پیدائش 14 دسمبر 1931، تاریخ وفات 8 نومبر 2002۔ امروہہ شہر تخت ہے، گزراں یہاں کی سخت ہے، جو چھوڑے وہ کم بخت ہے۔ اسی شہر امروہہ میں جان ایلیا پیدا ہوئے۔ گھرانہ علمی و ادبی تھا، لہٰذا کتابوں کا چسکا بھی لگ گیا جو شعر کہنے پر منتج ہوا۔ جان ایلیا جس گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ جس تہذیب اور اقدار کا پروردہ تھا، اس میں شاعر، عالم یا فلسفی ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ جان 21 سال کی عمر میں باقاعدہ شعر کہنے لگے۔ امروہہ والے جان اپنے بڑے بھائی کے بلاوے پر کراچی ہجرت کر گئے۔ جانے کے ایام میں جان نے ایک ڈائری لکھنا شروع کی جس کا عنوان تھا میرا فسانہ میرا ترانہ، جس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جان کو اپنے شہر سے کتنا عشق تھا۔ چند مکالمات ملاحظہ ہوں۔ میرے جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، شبنم اور قمر میرے ساتھ مصروف ہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت آہستہ بولتے ہیں، اگر آواز بلند کر دیں تو شدت غم سے آواز بھر آئے گی۔ آہ، میں اماں کی قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ ہجرت اور اس کا زخم جان کے لہو میں تازہ رہا اور اسی ہجرت کو انہوں نے اپنی شاعری کا استعارہ بنا لیا۔ جان نے محفلوں سے دور رہ کر تصنیف و تالیف کے بہت سے کام انجام دیے، بہت سے تراجم کیے، لیکن اپنے بھائی رئیس امروہوی کے قتل کے بعد وہ بالکل حواس باختہ ہو گئے اور مزید تنہائی کا شکار بھی۔ اسی تنہائی نے جان کو اپنی ذات سے قریب کر دیا، اتنا قریب کہ انہوں نے اپنی ذات کے سراب کو کھنگالنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ان کی شاعری میں وجود کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، ان کی شاعری مشکل تراکیب اور بوجھل الفاظ کی صناعی سے مبرہ ہیں۔ ان کی شاعری پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنی زندگی کے روز و شب کے الجھے ہوئے خیالوں کو بآواز بلند پڑھ رہا ہو۔ جان ایلیا کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کسی لغت کی ضرورت نہیں۔ ان کے اشعار دل کو فوراً چھوتے ہیں اور ذہن میں گھر کر جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مشکل شاعری بھی کی ہے۔ جان نے کسی حد تک نظر انداز شدہ رومانوی مضمون کو دوبارہ اپنی غزل کا موضوع ضرور بنایا، لیکن وہ روایت کے رنگ میں نہیں رنگے، بلکہ انہوں نے اس قدیم موضوع کو ایسے منفرد انداز سے برتا کہ ان کی آواز پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی بیک وقت نئی بھی ہے۔ جان ایلیا کو اقدار شکن اور باغی کہا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے اس تاثر میں ان کے لاابالی طرز زندگی کا بڑا دخل ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس طرز زندگی کو اپنے فن میں ضم کر دیا اور شاہکار تخلیقات کی۔ تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے۔ جان نے اپنی زندگی بے حد بے پرواہی سے گزاری۔ وہ خود کہتے ہیں، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ شاید اسی لیے انہوں نے مجرمانہ حد تک اپنی شاعری کی نشر و اشاعت سے پہلو تہی کی، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کی پرواہ کرنے پر مجبور ہے۔ آج انہیں رزق خاک بنے ہوئے برسوں گزر گئے، لیکن اردو دنیا ان کی یاد کو اب بھی سینے سے لگائے ہوئے ہے۔